سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ عزیزان گرامی، واجب القدر بزرگوں اور میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اس کائنات میں پیدا کیا اور کچھ ایسے اصول اللہ رب العزت نے بنائے جو قدرت کے ہیں اور فطرت کے ہیں۔ یہ قدرت اور فطرت کے اصول ہمیں اس کائنات کے اندر ایک معاشی زندگی، معاشرتی زندگی گزارنے کا پابند قرار دیتے ہیں۔ انسان کی تخلیق اور پھر اس کی تخلیق کے ساتھ ساتھ اس کی زندگی کے فطری تقاضے اسے ایک سماجک زندگی، ایک سماجی زندگی، ایک معاشرتی زندگی کا پابند قرار دیتے ہیں۔ بس چنانچہ انسان اپنی پیدائش سے لے کر موت تک اپنے ہم جنس انسانوں کا محتاج ہوتا ہے۔ ہم غور کریں تو سب سے پہلے ایک انسان کا بچہ اس دنیا میں آنے کے لیے اپنے ماں باپ کا محتاج ہے، اور پھر پیدائش کے فوراً بعد ہی وہ ماں باپ کی تربیت اور ان کی پرورش کا محتاج ہوتا ہے۔ بس چنانچہ اس کو اس کی ماں اپنی چھاتی سے چمٹا کر دودھ پلاتی ہے، اس کے لیے اپنی راتوں کی نیند قربان کرتی ہے، باپ محنت کر کے، قربانی دے کے اپنے آپ کو تھکا کر کما کر لاتا ہے، جس کے ذریعے سے گھر بھی چلتا ہے اور بچے کی پرورش بھی پوری ہوتی ہے۔ اسی اعتبار سے پھر جب بچہ تھوڑا بڑا ہوا تو اسے ایک استاد کی ضرورت ہوتی ہے، ایک معلم کی ضرورت ہوتی ہے جو اسے پڑھائے، اسے لکھائے، اسے ہنر سکھائے، اسے کامیاب انسان بنائے۔ اسی طریقے سے اسے اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے، آسان بنانے کے لیے ایک سماج کی ضرورت ہوتی ہے۔ جس سماج میں وہ رہتا ہے اس میں ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اور ہر قسم کے لوگوں کو ملا کر ہی سماج بنتا ہے۔ اصل میں معاشرہ جو ہے، معاشرے کا جو لفظ ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں کہ جس میں بہت سارے لوگ آپس میں مل جل کر رہتے ہیں اور اس طرح سے زندگی گزارتے ہیں کہ ہر ایک دوسرے کا محتاج ہے، ہر ایک کو دوسرے کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ انسان کی زندگی اللہ نے ایسی بنائی ہے۔ انسان کے علاوہ دوسری کوئی سی بھی مخلوق ہو وہ تنہا زندگی گزار سکتی ہے۔ ایک بکری کا بچہ وہ بنا بکریوں کے اور بنا اس کی جنس کے جانوروں کے وہ زندگی اپنی گزار سکتا ہے، لیکن ایک انسان کا بچہ وہ انسانوں سے الگ ہٹ کر زندگی اس کا گزارنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ اسی لیے کسی فلسفی نے لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ جب انسان تنہا زندگی گزارتا ہے، اکیلا زندگی گزارتا ہے، تو یا تو اس کے اوپر جنون طاری ہو جاتا ہے، وہ پاگل ہو جاتا ہے، وہ مجنون ہو جاتا ہے، یا پھر وہ وحشی بن جاتا ہے۔ تو انسان کا تنہا رہنا قدرت کو منظور نہیں ہے، فطرت کو منظور نہیں ہے۔ انسان اسی لیے کہا گیا کہ ایک جو ہے ایک ساماجک مخلوق ہے جس کو سب سے زیادہ سماج کی ضرورت ہے۔ تو انسان کی فطرت اور انسان کو تقدیر نے اس طریقے سے بنایا ہے کہ اس کو سب کے ساتھ مل کر رہنا ہے، اور سب کے ساتھ مل کر رہنے کو ہی معاشرہ کہتے ہیں، جس پر اسلام نے بہت زور دیا ہے۔ اور معاشرے کے جو اصول بنائے ہیں، ان اصولوں کو اسلام نے جو اصول بنائے ہیں وہ اصول اتنے زبردست ہیں، اتنے کارآمد اور مفید ہیں کہ واقعی میں اگر ان اصولوں پر انسانی سماج آ جائے، انسانی معاشرہ آ جائے، تو دنیا کے اندر امن اور سلامتی قائم ہو جائے۔ کیونکہ اسلام نے معاشرے کی بنیاد جن تصورات پہ ڈالی ہے، اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ سب ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، سب برابر ہیں۔ یہ پہلا حکم ہے۔ یہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، کہ لوگوں تم سب ایک ماں باپ کی اولاد ہو۔ یہ تصور دیا، یہ تصور دوسرے مذاہب میں نہیں ہے۔ ہم ہمارے برادران وطن کی بات کریں تو ان کے یہاں سماجک ویوستھا جو ہے وہ 4 ورگوں میں بٹی ہوئی ہے۔ انسانوں کو 4 گروہوں میں بانٹا گیا۔ سب سے پہلا طبقہ جو ہوگا وہ برہمنوں کا ہوگا، یہ سب سے ٹاپ کلاس کے انسان، سب کے سردار ہوں گے یہ۔ پھر ان سے نچلا طبقہ جو ہوگا وہ راجپوتوں کا، چھتریوں کا ہوگا، جو ان کی حفاظت کریں گے، جو ان کے محافظ ہوں گے۔ اور تیسرا طبقہ جو ہوگا وہ ویشیوں کا ہوگا، یعنی کاروباری لوگ ہوں گے،
بنیے وغیرہ ہوں گے جن کا کام کاروبار کرنا، پیسہ کمانا اور براہمنوں کی سیوا کرنا. اور چوتھا طبقہ جو ہوگا وہ شودروں کا ہوگا، دلتوں کا ہوگا، جن کا کام خدمت گزاری کا ہوگا، جو خدمت کا خادم بن کے زندگی گزاریں گے. تو یہ تو حال ہے ساماجک ویوستھا کا کہ 4 ورگوں میں بانٹا ہے. ایک دلت کو اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ کسی براہمن کے برابر میں آ کے بیٹھ جائے. اس کی اتنی مجال، اتنی جرت نہیں کہ وہ کسی براہمن کے سامنے نظریں اٹھا لے. اس کی حیثیت یہ ہے کہ وہ ہاتھ باندھ کر اور سر جھکا کر اور نگاہیں نیچی کر کے کھڑا رہے گا. اس کی مجال نہیں کہ وہ کسی براہمن کی تھالی میں سے کھا لے، یا کوئی براہمن اس بات کو گوارا نہیں کرے گا، منظور نہیں کرے گا کہ وہ کسی دلت کے گھر جا کے کھانا کھا لے. وہ تو یہ سیاسی داؤ پیچ اگرچہ ہوتے ہیں، اور کچھ سیاسی لوگ اپنی چھبی کو بیلنس کرنے کے لیے اور ووٹ حاصل کرنے کے لیے دلتوں کے یہاں، آدیواسیوں کے یہاں اور نچلی جاتیوں کے لوگوں کے یہاں جاتے ہیں، اور ان کی جھوپڑیوں میں، ان کے ٹوٹے پھوٹے مکانات میں جا کے وہ کھانا کھانے کا ویڈیو بناتے ہیں، فوٹو کھنچاتے ہیں، اور نیوز کی سرخی بنتی ہے کہ فلاں صاحب جو ہے ایک دلت بستی میں گئے اور انہوں نے ایک آدیواسی کے یہاں جا کے کھانا کھایا. جبکہ اس کے پیچھے حقیقت یہ ہوتی ہے کہ ان کے پہنچنے سے پہلے سارے انتظامات ہو جاتے ہیں. ان کے کھانے تک کے برتن پہنچ جاتے ہیں، ان کے کھانا بنانے والا تک پہنچ جاتا ہے، یا کھانا کہیں سے تیار آتا ہے، وہ صرف وہاں بیٹھ کر اور بیٹھنے سے بھی پہلے اس جگہ کو پورا صاف کر کے پاس میں صرف بٹھا کر وہ ایک فوٹو کھنچوا کر سرخی حاصل کر لیتے. تو یہ سیاسی داؤ پیچ، اس میں بھی مکاری. اصل اور حقیقت تو یہ ہے کہ منظور ہی نہیں ہے. انسانی طبقات کے اندر اتنی تفریق، اتنی اونچ نیچ، اتنا ٹکراؤ، اتنا بھید بھاؤ، یہ ورن ویوستھا جو برادران وطن کے یہاں ایک مذہبی طور پر اس کو مانا جاتا ہے. لیکن اسلام نے ان تمام چیزوں کو ختم کیا. اسلام نے ان تمام چیزوں کو ختم کر کے فرمایا کہ سارے انسان ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، سب برابر ہیں، کسی کے اندر کوئی تفریق نہیں، کوئی بڑا اور کوئی چھوٹا نہیں. جو برادریاں ہیں یا جو کاروبار کے اعتبار سے لوگوں کی پیشے اور ہنر کے اعتبار سے جو ان کی پہچان بن گئی ہے، وہ پہچان بھی صرف اپنے کاروباری دائرے میں ہے. حقیقتاً میں سارے انسان برابر ہیں. قرآن نے وضاحت فرما دی، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. کہ دنیا بھر کے انسانوں، تم سب کو اللہ نے ایک ماں باپ سے پیدا کیے. یہ قبیلے اور یہ برادریاں اور یہ ذات تو صرف تمہاری پہچان کے لیے بنائی گی، تمہارے تعارف کے لیے بنائی گی کہ تم اس سے پہچانے جاؤ. اور یاد رکھو، اللہ کے نزدیک مکرم، اللہ کے نزدیک معزز اور اللہ کے نزدیک بلند رتبے والا کون ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ جو متقی ہوگا. تقوی کی بنیاد پر گریڈنگ ہوگی، تقوی کی بنیاد پر جو ہے لوگوں کے عہدے اور ان کے رتبے قرار دیے. اب جو جتنا بڑا متقی ہوگا، جو جتنا پرہیزگاری کے ساتھ زندگی گزارے گا، وہ اللہ کے نزدیک اتنا ہی مقبول ہوگا، وہ اللہ کے نزدیک اتنا ہی مکرم ہوگا. تو یہ معاشرے کی بنیاد اسلام نے اس اصول پر ڈالی کہ سارے انسان برابر ہیں، سارے انسان ایک ماں باپ کی اولاد ہے. اتنی زبردست مساوات قائم ہوئی اور اتنا زبردست یہ بھائی چارے کا تصور قرآن نے دیا، حقیقت میں اسلام نے دیا، کہ انسانوں کے ذہن سے یہ انسانی طبقات کی تفریق ختم ہو جائے، سب برابر ہو جائے، سب ایک دوسرے کو ایک نظر سے دیکھنے والے. نہ کوئی زبان کا بھید بھاؤ، نہ کوئی ذات اور پات کا بھید بھاؤ، نہ کوئی برادری کا بھید بھاؤ، نہ کوئی کاروبار کا بھید بھاؤ، نہ کسی عربی کو اجمی پر، نہ کسی اجمی کو عربی پر، نہ کسی گورے کو کالے پر، نہ کسی کالے کو کسی گورے پر فوقیت حاصل ہے، بلکہ سب انسان اللہ کی بارگاہ میں برابر ہیں. ہاں، جو جتنا متقی ہوگا اس کا درجہ اتنا بلند ہوگا. تو یہ اسلام نے اصول قائم کی. یہ اصول دنیا کے کسی معاشرے میں یا کسی معاشرے کی بنیاد میں نہیں ہے، یہ بہترین اصول اسلام نے دیے ہیں. ان اصولوں پر معاشروں کی تشکیل ہو، ان اصولوں پر معاشروں کی بنیاد ہو، اور ان اصولوں پر معاشرے میں رہنے والے افراد اپنی زندگی گزاریں. سب سے پہلا کام کہ یہ تصور ذہن میں آئے کہ کوئی اونچ نیچ نہیں، کوئی تفریق نہیں، سب برابر ہیں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ انسان جس ماحول میں زندگی گزارتا ہے، جن لوگوں کی صحبت میں زندگی گزارتا ہے، جن لوگوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، کاروبار ہوتا ہے، اور زندگی کا ایک عرصہ وہ گزار چکا ہوتا ہے، تو ان قوموں کا مزاج، ان قوموں کی فطرت، ان قوموں کے عادات و اطوار، ان قوموں کے رسم و رواج اس کے اندر منتقل ہوتے ہیں. تو اسی کی وجہ سے آج مسلمانوں کے اندر بھی یہ چیزیں پائی جانے لگی ہیں. مسلمانوں کے ذہنوں کے اوپر بھی اس گندگی کا اثر نظر آتا ہے کہ کچھ مسلمانوں سے اپنے آپ کو افضل سمجھتے ہیں. مال کے اعتبار سے سمجھ لیں، برادری کے اعتبار سے سمجھ لیں، قبیلے کے اعتبار سے سمجھ لیں، ذات کے اعتبار سے سمجھ لیں، تو اپنے آپ کو دوسروں سے افضل سمجھنے لگے. ایک مالدار شخص جو اچھے مہنگے علاقے میں، مہنگی جگہ میں رہتا ہے، وہ کسی سلم بستی میں رہنے والے مسلمان کو اپنے سے کمتر سمجھتا ہے.
اور ایک پڑھا لکھا شخص کسی غیر پڑھے لکھے شخص کو اپنے سے کمتر سمجھتا ہے، حالانکہ یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، اس کا یہ عمل اللہ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ اللہ کو یہ پسند ہے کہ ایک مالدار مسلمان اپنے غریب مسلمان بھائی کو اپنے سے برابر سمجھے، اس کو اپنے پاس بٹھائے، اس کو اپنے ساتھ کھلائے، اس کو اپنا سپورٹ دے۔ یہ نہیں کہ اس سے ہاتھ ملانے میں بھی اعراض کرے، یہ نہیں کہ اس کو اپنی دعوت میں بلانے سے بھی اعراض کرے، یہ نہیں کہ اس کے گھر جانے سے بھی پرہیز کرے، یہ نہیں کہ وہ اپنی ایک مضبوط سوسائٹی کو پروموٹ کرے اور ایک غریب طبقے میں رہنے والے مسلمانوں کو حقارت کی نظر سے، پسماندگی کی نظر سے دیکھے۔ یہ اسلام کا تصور نہیں ہے۔ اسلام ایسا معاشرہ نہیں چاہتا۔ اسلام تو وہ معاشرہ چاہتا ہے، وہ معاشرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشکیل دیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ خلفائے راشدین اور عرب کے، مکہ کے بڑے معزز خاندان کے فرد ہیں، لیکن یہ چاروں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ غلام ہیں، جو کہ ایک سیاہ فام ہے، ان کی تعظیم کر رہے ہیں۔ بلال کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عہدے پہ بٹھا دیا، اس مقام پہ بٹھا دیا کہ جب مکہ فتح ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں داخل ہوئے اور بیت اللہ کے اوپر کھڑے ہو کر اللہ کی وحدانیت کا، اللہ کی کبریائی اور الوہیت کا نعرہ بلند کرنا ہے۔ تمام مسلمان اور صحابہ موجود ہیں، بڑے بڑے خاندان کے شرفاء موجود ہیں، بڑے بڑے سردار موجود ہیں۔ اس موقع پر دنیا کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام دیا، یہ اسلام کی تاریخ کی پہلی فتح، بڑی زبردست فتح، اللہ کے گھر کو مشرکوں کے ہاتھ سے لیا جا رہا ہے، اور بیت اللہ جو پوری دنیا کے مسلمانوں کا مرکز ہے، مکہ المکرمہ جو پوری دنیا کے مسلمانوں کا مرکز ہے، اس پر وہاں سے اللہ کے نام کی آواز بلند کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو حکم دیا کہ بلال تم جاؤ، وہ کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کر اللہ کا نام بلند کرو۔ یہ عزت حضرت بلال علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام نے دی، اسلام کی تعلیمات نے دی۔ کہاں یہ تو غلام ہے، اور مکہ کے مشرک سردار اعتراض کرتے ہیں اس بات پہ کہ یہ محمد کو ہو کیا گیا ہے، یہ کیسا دین لے کر آئے۔ ان کو اعتراض بنیادی طور پر مشرکین کو اسی بات سے تھا۔ مشرکین جو اللہ کے رسول کی بات نہیں مانتے تھے اور آپ سے انہوں نے انحراف کیا اور اسلام کو قبول نہیں کیا، اسلام کو قبول نہیں کرنے کی بنیادی وجہوں میں سے ایک وجہ یہ بھی آ رہی تھی کہ ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ محمد وہ دین لے کر آئے ہیں کہ جس نے غلاموں کو سرداروں کے برابر ملا کر کھڑا کیا، ہم کیسے اس چیز کو منظور کر لیں؟ تو پتہ یہ چلا یہ تو باطل ہے، یہ تو باطل ہے کہ یہ مزاج باطل مزاج ہے، اسلام والا نہیں ہے۔ اسلام تو یہ کہہ رہا ہے کہ غلام بلال مکہ کے شرفاء، مکہ کے معزز خاندانوں کے سرداروں کے قریب میں آ کر بیٹھیں گے اور بلال کی تعظیم کرنا پڑے گی، بلال کی تکریم کرنا پڑے گی، بلال سے محبت کرنا پڑے گی، بلال کو عزت دینا پڑے گی جب اسلام مکمل ہوگا۔ تو یہ ہمارا مزاج نہیں تھا، یہ تو ہماری سوچ نہیں تھی، یہ سماجی تفریق، یہ برادریوں کی اونچ نیچ کہ ایک ذات برادری والا دوسری برادری والے کو کمتر نظر سے دیکھے، ایک برادری والا دوسری برادری والے کی برائی کرے، اسلام نہیں ہے۔ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ ایک جو ہے ایک شخص جو اسلام قبول کرنے سے پہلے وہ کسی بھی ذات کا ہو، کسی بھی دھرم کا ہو، کسی بھی مذہب کا ہو، اگر وہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیتا ہے تو اب وہ آپ کا اسلامی بھائی ہے۔ اس کو عزت دینا، اس کا احترام کرنا، اس کو اپنے پاس بٹھانا، اس کو اپنے سے قریب کرنا، یہ تمہارا اسلامی اور مذہبی فریضہ ہے۔ اگر کسی نے اس کو حقارت کی نظر سے دیکھا، کسی نے اس کو ذلالت کی نظر سے دیکھا تو اس کا ایمان ابھی مکمل نہیں ہو رہا ہے۔ تو معاشرے کی بنیاد جو ڈالی ہے وہ اس اصول پر ڈالی ہے کہ سارے انسان برابر۔ جب آپ غور کریں کہ جس بستی میں آپ رہتے ہیں، جس کالونی میں، جس محلے میں آپ رہتے ہیں، اس محلے میں رہنے والے تمام لوگوں کا مزاج یہ بن جائے کہ ہم سب ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، جس طرح ایک چھت کے نیچے رہنے والے چار بھائی یہ تصور کر کے زندگی گزارتے ہیں کہ ہم چاروں کے ماں باپ ایک ہیں، ہمارا خونی رشتہ ہے، اور اس خونی رشتے کے نبھاؤ کے لیے چاروں بھائی ایک دوسرے کا خندہ بن کے، ایک دوسرے کا مضبوط بازو بن کے ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں، اور ایک دوسرے کی مدد کرنا وہ اپنا اخلاقی فریضہ مانتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ میرا بھائی ہے، اس کی مدد کرنا، اس کا ساتھ دینا، اس کو سپورٹ کرنا، اس کو ساتھ لے کے چلنا یہ میرا اخلاقی فریضہ ہے۔ اگر پوری محلے اور پوری کالونی کے لوگ اس تصور پر آ جائیں تو پوری کالونی ایک دوسرے کی بھائی چارے میں رنگ میں رہے، ایک تصور میں آ گئی کہ ہم سب برابر ہیں، ہمارے اندر اخوت ہے، ایمان اور کلمے کی برکت سے ہم سب ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ تو یہ معاشرے کی بنیاد اس اصول پر ڈلی ہے۔ یہ اصول اور یہ نقطہ ہم سب کے ذہن میں پھر سے تازہ ہو جانا چاہیے، اور اس تصور کے ساتھ ہی زندگی گزارنا ہے کہ پورے محلے میں رہنے والے تمام لوگ میرے بھائی ہیں۔ یہ ایک اسلامی معاشرہ ہے، یہ ایک دینی معاشرہ ہے۔ اس کے بعد دوسرا اصول جو قائم ہوا، دوسری ترتیب جو طے پائے گی، اور دوسرا اصول جو بنے گا وہ یہ ہوگا کہ وہ معاشرہ شرک و بدعات سے پاک ہو، شرک و بدعات کے خرافات سے اور ان رسومات سے پاک ہو۔ اس کے لیے جو کام ہوگا وہ سب کے ذمہ ہوگا،
سب بنیادی طور پر سب اس کے ذمہ دار ہوں گے کہ پورا معاشرہ، پوری سوسائٹی جو ہے شرک اور بدعات کے خرافات سے پاک ہو، ہر گھر سے شرک نکل جائے، ہر گھر سے بدعات نکل جائے، ہر گھر سے رسومات نکل جائے، اور ایک توحید اور وحدانیت کا اور ایک اللہ کو ماننے کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کا مزاج پورے معاشرے میں آ جائے۔ اس کی سب کے اوپر ذمہ داری بنتی ہے، سب کے ذمہ یہ کام ہے۔ اگر محلے کے اندر کسی ایک گھر کے اندر بھی شرک ہو رہا ہے، کسی ایک گھر کے لوگ بھی شرک میں ملوث ہیں، تو اس پوری بستی کی جواب دہی ہے، اس پوری بستی کو اللہ کے یہاں جواب دینا ہے، اس پوری بستی کو اس بات کا جواب اللہ کے یہاں دینا ہے کہ تم نے حجت قائم کی تھی کہ نہیں، اپنے بھائی کو سمجھایا تھا کہ نہیں سمجھایا، اپنے بھائی کے سامنے حق بات، سچ بات اور صحیح دین تم نے پیش کیا تھا کہ نہیں کیا تھا۔ وہ شرک اور بدعت کی وجہ سے برباد ہو رہا تھا، اور شرک اور بدعت کی وجہ سے اس کی آخرت تباہ ہو رہی تھی، اور تم مزے میں تھے، تم نے اس کی فکر نہیں کی، تم نے اس کو راہ راست پر لانے کی کوشش نہیں کی، اس کو سمجھانے کی، اس کو بتانے کی تم نے کوشش نہیں کی۔ تو کل قیامت کے دن اس چیز کا سوال ہوگا، اس چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اب یہ کام کرنے کی ہمت، یہ کام کرنے کی جرأت، یہ کام کرنے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کرنا ہے، اور یہ کام کرنے کی ہمت اور جرأت اور صلاحیت تب پیدا ہوگی کہ جب ہم خود ان تمام چیزوں سے بچیں گے، ان تمام چیزوں سے دور ہوں گے۔ تو یہ چیزیں ہمیں سیکھنی ہیں، شرک کو سمجھنا ہے، شرک کو سمجھیں، علماء کرام کے پاس جائیں اور پوچھیں کہ شرک کیا ہوتا ہے، شرکیہ اعمال کون سے ہوتے ہیں کہ جس سے ہماری دنیا بھی تباہ ہو جائے اور آخرت بھی تباہ ہو جائے، آپ ہمیں بتائیے۔ پھر وہ جو چیزیں شرک ہیں وہ آپ کو بتائیں، ان کو اپنی زندگی میں بھی ان سے پرہیز کریں، اور اپنے پورے محلے کی فکر کریں، اپنے پورے محلے کو، اپنی پوری بستی کو اس سے پاک رکھنے کی اور اس سے صاف رکھنے کی کوشش کریں۔ یہی تو نبیوں کا کام تھا۔ انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا مقصد بنیادی طور پر یہی تھا کہ معاشرہ شرک سے پاک ہو جائے، پورا معاشرہ ایک اللہ کی عبادت کرنے والا بن جائے، ایک اللہ کو ماننے والا بن جائے۔ تو یہ نبیوں کا کام ہے، جو صرف ایک جماعت کا نہیں ہے، صرف آپ سمجھیں کہ تبلیغی جماعت کا کام ہے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ تبلیغی جماعت اپنی فکر اور اپنی محنت پہ کام کر کے کچھ نہ کچھ تو کام کر رہی ہے کہ وہ گھر گھر جا کے، گلیوں میں، محلوں میں، بازاروں میں جا کے لوگوں کو اللہ کے گھر لانے کی اور اللہ اور رسول کی بات سننے کا کام کر رہی ہے۔ تو یہ کام صرف چند لوگوں سے تو نہیں ہوگا کہ چند لوگ 8 10 12 لوگ اس کام کو کریں۔ کتنا بڑا کام ہے، کتنا اہم کام ہے کہ پورے محلے کو شرک سے بچایا جائے، پورے محلے کو بدعات سے بچایا جائے۔ اس میں تو معاشرے اور محلے کے ہر فرد کا رول لگے گا، ہر فرد کو کام کرنا پڑے، ہر شخص کو کام کرنا پڑے گا، ہر شخص کو اپنی ذمہ داری نبھانا پڑے گی، اپنے کاروبار، اپنی دکان، جس چیز سے بھی اس سے بھی وقت فارغ کر کے 1 1.5 گھنٹہ اپنے محلے کے لیے نکالنا فارغ کرنا پڑے گا۔ میں آپ سے یہ جو بات کر رہا ہوں، یہ بات میں اس پیراہے میں کر رہا ہوں کہ پتہ نہیں مسلمانوں کو کیا ہو گیا کہ جن کے پاس جو حق کے دعوے دار ہیں وہ سوئے پڑے ہیں، اور مسلمانوں کے علاوہ دوسری سارے مذہب کے لوگ اپنی مذہبی آئیڈینٹی کو بچانے کے لیے اور اپنے لوگوں کو اس پر قائم رکھنے کے لیے وقت دے رہے ہیں، پیسہ دے رہے ہیں۔ ابھی ایک صاحب نے مجھے آج ہی صبح بتا رہے تھے کہ ان کا کوئی غیر مسلم بھائی سے دوستی ہے، تو کہنے لگی ان کے تو مزاج ہی آج کل بدل گئے۔ پہلے ہم ایک ساتھ بیٹھتے تھے، سب کچھ ہوتا تھا، حالانکہ تعلقات آج بھی ہمارے ہیں، لیکن میں ان کے اندر تبدیلی یہ دیکھ رہا ہوں کہ وہ اپنے جو دن کا جو 10 12 گھنٹے ہیں، 10 12 گھنٹے میں سے 8 7 8 گھنٹے اپنے کاروبار کو دیتے ہیں، اور 1 2 گھنٹے جو ہے وہ اپنے دھرم کو دے رہے ہیں، اپنے سنگٹھن کو دے رہے ہیں، اور اس کے لیے محنت کر رہے ہیں۔ تو میں نے ان سے بولا کہ دیکھو دوسرے لوگ کتنے بیدار ہو گئے اور مسلمان کو پرواہ نہیں، وہ تو صرف اس نے اپنا جو ہے ایک دینی شعار یہ گڑھ رکھا ہے کہ بس جمعے کی ہی نماز پڑھنا ہے، جمعے کی نماز کے علاوہ مسجد کی طرف پلٹ کے نہیں دیکھنا۔ پتہ نہیں کون سا جرم ہو جائے گا کہ جمعے کے علاوہ مسجد میں آ جائیں گے تو، پتہ نہیں کون سا نقصان ہو جائے گا جمعے کے علاوہ مسجد میں آ جائیں گے تو، جبکہ اس کا تو کام یہ تھا اور اسلاف کا طریقہ یہ تھا، صحابہ کرام کا معمول یہ تھا کہ وہ اپنی ضرورت کی روزی کماتے تھے، صرف اتنی ضرورت کی روزی محنت پر اللہ نے تقدیر میں جتنی لکھ دی ہے مل جائے، اور اب وقت کو فارغ کر کے اللہ کے دین کو دیں گے، اللہ کے دین پر لگائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں فارغ ہو کے آ کے بیٹھ جاتے تھے اور کہتے تھے اللہ کے رسول کیا تقاضے ہیں، کہاں جانا ہے، کیا کام کرنا ہے۔ یہ ہم وقت فارغ کر کے آ گئے، یہ ہم اتنا کمایا تھا، اتنا بیوی بچوں پہ لگا دیا، اب یہ سیونگ کے طور پر اتنا بچا ہے، اب اس بچے ہوئے مال کو ہم دین و اسلام کے لیے لگانے کے لیے وقت کو فارغ کر کے آ گئے۔ تبھی تو اسلام پھیلا ہے، تبھی تو اسلام پوری دنیا میں پھیلا ہے۔ یہ تعلیم ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے اور صحابہ کے عمل سے ملتی ہے۔ اگر اس طرز پہ ہم نہیں آئیں گے، اس طرز پہ ہم، اس فکر پہ ہم نہیں آئیں گے، اس نقطے پہ ہم نہیں آئیں گے کہ اپنی ضرورت کی روزی کما کے، اور اللہ نے تقدیر میں محنت پر جتنی روزی لکھ دی ہے اس کو کمانے کے بعد ہر شخص اپنے دن بھر کا، میں کم سے کم چیز بتا رہا ہوں، کم سے کم وقت بتا رہا ہوں، گھنٹہ آدھا گھنٹہ پورا فارغ کر کے دین کے لیے، اپنے لیے، اپنی آنے والی نسل کے لیے، پوری انسانیت کے لیے فارغ نہیں کرے گا تو بہت بڑی تباہی کا شکار ہم ہو جائیں،
بہت بڑی تباہی کا مشکل. بہت سارے کام ہیں معاشرے میں، پوری انسانی برادری کے اندر بہت سارے کام ہیں. کام کرنے والوں کی کمی ہے، باصلاحیت لوگوں کی کمی ہے. آج ہمارا وقت ضائع ہو جاتا ہے. ڈیوٹی پہ سے آئے، دکان پہ سے آئے، اور اس فارغ وقت کو موبائل فون میں ضائع کر دیا، سیر و تفریح میں ضائع کر دیا، فضولیات میں ضائع کر دیا، اور سوائے بربادی اور تباہی کے کچھ بھی نہیں. کچھ قوم کے لیے، ملت کے لیے، امت کے لیے، اپنے مستقبل کے لیے، اپنی آنے والی نسلوں کے لیے فکر مندی کا کوئی شعور ہی نہیں ہے. صرف جمعے کے دن آ جاتے ہیں، اب میں آپ طنز نہیں کر رہا آپ کے اوپر، صرف جمعے کے دن آ جاتے ہیں اور سمجھ لیتے ہیں کہ ہم پکے مسلمان ہیں. اور ایسے میں وہ لفظ بولوں گا تو شاید آپ کو گناہ گزرے گا، اس لیے معذرت، میری زبان پہ تو آ رہا تھا. ایسا بن کے آتے ہیں کہ آج تو فرشتہ بھی شرما جائے گا. مسجد میں جتنے فرشتوں کی ڈیوٹی لگی ہوگی وہ بھی شاید شرما جائیں کہ یہ ہے بھائی پکا مسلمان. ایسا پکا مسلمان کہ جس کو دیکھ کے آج فرشتے بھی شرمانا. اور جیسے ہی جمعہ ہوا، مسجد سے باہر نکلے تو سب رنگ اتر گیا، سب بھول گئے، سب ختم ہو گئے. اب دیکھیں گے 8 دن بعد، جمعے بعد. تو یہ تو ہمارا کام، یہ تو ہمارا شعور ہو گیا کہ ہمیں کوئی مطلب نہیں اللہ کے دین سے. کوئی یاد رکھ لینا، اللہ کا دین ہے تو سب کچھ ہے، اور یہ دین گیا تو پھر کچھ بھی نہیں ہے. یہ دین اگر زندگیوں سے نکل گیا تو پھر کچھ بھی نہیں ہے. جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہے ہم، جانوروں سے بھی زیادہ حقیر ہیں. اور اگر زندگی میں دین ہے تو اللہ نے اس دین کی برکت سے پوری انسانیت کی سرداری کا شرف دے رکھا ہے، پوری انسانیت کی رہبری کا شرف دے رکھا ہے. لیکن ہمیں سب چیزوں کی فکر ہے. لوگ بچوں کی شادیوں کے لیے سال 1.5 سے تیاری شروع کر دیتے ہیں، اور گھر بنانے کے لیے اپنی زندگی کا پورا سرمایہ جھونک دیتے ہیں، اور بچوں کا ولیمہ یا شادی کا کھانا کرنے میں ایک بڑی پونجی جھونک دیتے ہیں. لیکن دین کے نام پہ فکر مند ہونے کے لیے کوئی تیار نہیں. 2 منٹ بات کرنے کی کسی سے کوشش کرو تو یہ کہہ کے بکتا ہے کہ ابھی ٹائم نہیں ہے، ابھی ڈیوٹی جانا ہے، ابھی ہاسپٹل جانا ہے، ابھی ہمارا فلاں وہاں پر ایڈمٹ ہے، ابھی وہ گاڑی چھوٹ جائے گی، ابھی وہ کام پینڈنگ پڑا ہے، بعد میں ملیں گے. اور دوسرے کام کرنے کے لیے وہ چھٹی بھی لے لیتا ہے، وہ دکان بھی بند کر دیتا ہے، وہ کاروبار کو بھی آگے پیچھے کر لیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ دین کو اہمیت دی نہیں ہے، دین کو کبھی اہم سمجھا ہی نہیں ہے. وجہ یہ ہو گئی کہ دینی تقاضوں پر کام کرنے کا کوئی مزاج ہی نہیں ہے. اچھے لوگوں کو اگر کوئی دینی تقاضا کھڑا ہو جائے تو دیکھیں گے، سمجھیں گے، پوچھیں گے، مشورہ کریں گے، سوچیں گے، اس کے بعد پھر جو ہے آگے آئیں گے. 100 لوگوں سے بات کی تو 100 میں سے 5 کھڑے ہو جائیں، 5 تیار ہو جائے تو بڑی بات ہے. یہ تو حال ہو گیا. اصل مقصود تو یہ تھا کہ ہم ذہنی طور پر دینی تقاضوں کے لیے ایسے تیار ہوتے کہ آواز لگے اور ہم تیار، کوئی کہے ہم سے اور ہم تیار ہیں، کوئی کچھ بتائے اور ہم تیار ہیں. اس ایسا مزاج جو صحابہ کرام کا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر جلوہ افروز ہوتے تھے اور تمام صحابہ الرٹ ہو جاتے تھے. اب ہر ایک یہ ذہن کے اندر تصور رکھتا تھا کہ مجھ سے اب اللہ کے رسول اب کچھ کہیں گے اور میں اس کے لیے 100% تیار ہوں، میں اس کے لیے 100% تیار ہوں. ایک حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کہ ہمیں جو ہے سفر کے لیے جانا ہے اور مال کی ضرورت ہے. صحابہ کرام نے سن لیا، سارے چلے گئے اپنے اپنے گھر. دیکھو جو جتنا بڑا شیدائی ہوتا ہے، فدائی ہوتا ہے، عاشق ہوتا ہے، احترام کرنے والا ہوتا ہے، دین کے تقاضوں کو پورا کرنے کے جس کے اندر شوق اور ولولہ ہوتا ہے، وہ اپنے شوق اور ولولے کے معیار پر جو ہے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے. اور یہ آواز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی. صحابہ کرام گئے، سب اپنی اپنی حیثیت کے مطابق لے کے آ رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ آج تو چونکہ مال کے اعتبار سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ مضبوط تھے کہ آج تو میں ابوبکر سے آگے نکل جاؤں. کیوں آگے نکل جاؤں گا؟ کیونکہ میں آج زیادہ لے کے آؤں. ہر موقع پر ابوبکر آگے رہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن آج میں سبقت لے جاؤں گا. اور وہ بڑی خوشی گئے گھر اور اپنی آدھی جائیداد لا کے اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر کہ یہ لیجیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور بڑے خوش ہیں اور اب منتظر ہیں کہ دیکھتے ہیں ابوبکر کیا لے کر آتے ہیں. تھوڑی دیر بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں. اس شان کے ساتھ آ رہے ہیں کہ جسم کے اوپر جو لباس ہے وہ بھی ٹاٹ کی بوریوں کا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ بندہ آج پھر کھیل کر گئے، آج پھر یہ بازی لے گئے. وہ تو دین اور دین کی برکت سے اللہ نے فراست دی تھی. سمجھ گئے عمر کہ ابوبکر کو کوئی پیچھے نہیں ڈال سکتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھے اور پوچھا کہ ابوبکر کیا چھوڑا ہے؟ چاہنے والوں سے یہ نہیں پوچھا جاتا کیا لائے ہو، پوچھ رہے کیا چھوڑا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صرف اللہ اور اللہ کے رسول کا نام چھوڑا ہے. کپڑے تھے وہ بھی لے کے آ گیا اور یہ ٹاٹ کی بوریاں ڈال دی ہے، یعنی اپنا کل سرمایہ اللہ کے دین کے لیے حاضر کر دی، کچھ بھی نہیں گھر پہ چھوڑ. کیا اللہ نے اعزاز دیا؟ اللہ تو قدردان ہے نا.
اللہ سے بڑا قدردان تو اس کائنات میں کوئی نہیں۔ آج ایک شخص کو جو غیرت مند ہو، اس کو آپ جو ہے کچھ دیتے ہیں تو اس کی غیرت اس بات پر اسے تقاضا ڈالتی ہے کہ وہ اپنی حیثیت کے مطابق آپ کو دے۔ تو اللہ تو سب سے بڑا غیور ہے۔ اللہ کو ابو بکر نے کچھ دیا تو اللہ تھوڑی ابو بکر کو چھوڑے گا۔ اللہ نے کیا انتظام کیا؟ ابو بکر کا لباس تک پسند آ گیا، کہا کہ آسمان پہ دیکھو یہ سارے فرشتے ابو بکر کے لباس کی مشابہت میں یہ ٹاٹ کے بوریے پہن کر کھڑے ہوئے۔ یہ شان ہے اللہ کی، اور اللہ اپنے لیے قربان کرنے والوں کو ایسا نوازتا ہے کہ فرشتوں کو معمور کر دیا کہ ابو بکر جیسا لباس پہن کے آؤ۔ آج یہ ابو بکر کا عمل پسند آئے، تو یہ مزاج آئے، یہ سوچ آئے، یہ فکر آئے کہ اللہ کے دین کے لیے 100% دینے والے ہم پر۔ جس چیز سے بھی اللہ نے نواز رکھا، صلاحیت سے نوازا ہے اللہ کے دین پر قربان، مال سے نواز رکھا ہے اللہ کے دین پر قربان، طاقت سے نواز رکھا ہے اللہ کے دین پر قربان، وقت سے نواز رکھا ہے اللہ کے دین پر قربان۔ پھر آپ دیکھو اللہ تعالیٰ عزت بھی کیسی دے گا، اللہ تعالیٰ شہرت بھی کیسی دے گا، اللہ تعالیٰ مقام اور مرتبہ بھی پھر کیسا دے گا۔ تو یہ مزاج جس معاشرے میں رہنے والے لوگوں کا آتا ہے، وہ معاشرہ ترقی کرتا ہے، وہ معاشرہ پروان چڑھتا ہے، اس معاشرے کے اندر خوشحالی اور اس معاشرے کے اندر سرخروئی اور کامیابی آتی ہے، اور ترقی کے زینے اس معاشرے کو بلندی پر لے جاتے ہیں۔ تو ہم سب کی زندگی میں یہ تصور ہے کہ ہم سب ایک دوسرے کو برابر سمجھیں، ایک دوسرے کی مدد کرنے والا سمجھیں، ایک دوسرے کا سپورٹ کرنے والا اپنے آپ کو بنائیں، اور اپنے بھائیوں کا ہر اعتبار سے ہم سپورٹ کریں، ہر لحاظ سے ہم سپورٹ کریں۔ جس کالونی اور جس بستی میں ہم رہ رہے ہیں، اس بستی میں رہنے والے ہر گھر کی ذمہ داری ہماری ایسی ہے جیسے ہم اپنے گھر کی ذمہ داری کو نبھاتے ہیں۔ ہم ایک پورا نظام بنائے۔ میں نے پچھلے جمعے کو میں نے یہ بات کہی تھی کہ ہم انشاءاللہ مسجد کو مرکز بنا کر، مسجد کو سینٹر بنا کر اب کام شروع کریں گے انشاءاللہ الحمدللہ۔ صرف مسجد کو ہم نماز پڑھنے تک محدود نہیں رکھیں گے، ہم ان مساجدوں کو جو اللہ کے گھر ہیں، ہماری کالونیوں میں، ہمارے محلوں میں جہاں بھی مسجدیں ہیں، ہم ان مسجدوں کو سینٹر بنائیں گے، اور وہاں سے اس پوری بستی، اس پورے محلے، اس پوری کالونی پہ انشاءاللہ کام کریں گے، مسجد کو مرکز بنا کے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک کام کھولا ہے، ایک فکر اللہ نے ڈالی ہے، تو انشاءاللہ اس پر میں پچھلے ہفتے سے کام کر رہا ہوں۔ میں نے بہت ساری چیزیں تو تیار کر لی ہیں، ابھی کچھ کام اور باقی ہے انشاءاللہ العزیز۔ اللہ کی ذات سے امید ہے، اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو اگلے جمعے کو ایک بہترین مسجد کا نظام آپ کے سامنے میں پیش کروں، اور وہ میں نے موٹے طور پر صرف ابھی اس مسجد کو، چونکہ ہمیں اس مسجد کو ایک آئیڈیلی شکل پہ لانا، اب صرف بیانوں سے اور تقریروں سے کام نہیں چلے گا کہ آپ بیانات سن کے یہاں سے چلے جائیں۔ ہم اس مزاج پر آ رہے ہیں کہ ہم یہاں جمعے کے دن اللہ کے دین کی نسبت سے جمع ہوتے ہیں، تو یہ جتنے بھی لوگوں کا مجمع ہے، 200 300 250 لوگوں کا جو مجمع ہے، یہ مجمع ایک فکر لے کر اٹھے، یہاں سے ایک کام لے کر اٹھے، یہاں سے ایک تشکیل لے کر اٹھے، ایک مزاج لے کر اٹھے، جو فکر انشاءاللہ پورے شہر میں کام کرے۔ اور اس کو ہم نے اگر ماڈل بنا دیا، نمونہ بنا دیا اللہ کے فضل سے اور آپ لوگوں کی تائید اور آپ لوگوں کی محبت سے، تو میں دعویٰ تو نہیں کر رہا، لیکن انشاءاللہ العزیز ایک نمایاں کام پورے شہر میں وجود میں آئے۔ جو سوچ رہا ہوں میں، اور اپنے بزرگوں اور اپنے اساتذہ کے مشورے پر جو کام کر کے پورا کی پورا ایک نقشہ بن رہا ہے، آپ سے صرف گزارش کہ آپ دعا کریں، اللہ تعالیٰ اس کام کو قبول فرما لے۔ میں اپنی ذات کے تعلق سے ایک بات کہوں گا کہ میں جب پڑھ رہا تھا، 2012 کی بات ہے، اتفاقی طور پر تاج المساجد کے گیٹ پر میں اپنے کسی کام سے باہر آیا تھا، اور ایک صاحب جن کا نام خلیل درانی ہے، بھوپال کے ایک بہت معزز خاندان کے فرد ہیں، وہ بڑھاپے میں، مطلب یہ کہ کبڑی ہاتھ میں تھی اور ایک کتابچہ ان کے ہاتھ میں تھا، اور وہ کم از کم 12 سے 13 زبان کی مہارت تھی ان کو، 12 سے 13 ملکوں کا میں ان کا قیام رہا، اور وہ زبان انہوں نے سیکھی، اور عرب ملک میں ایک بڑا عرصہ ایک وقت انہوں نے دیا، اپنا بڑا کاروبار کیا، اور اس سے فارغ ہو کے وہ بھوپال اپنے گھر آ گئے تھے۔ ایک پورا کتابچہ ان کے پاس مسجد کے نظام کے تعلق سے تھا، بڑی زبردست محنت کے ساتھ۔ تو وہ وقت ایسا تھا کہ اتنی سمجھ اور اتنا شعور نہیں تھا۔ آج افسوس ہوتا ہے کہ اس شخص کے پاس پورا بنا ہوا پلان تھا، اتنا زبردست پلان تھا، وہ ایسا جنون ان کے اوپر طاری ہوا تھا کہ وہ نہ بڑا دیکھ رہے تھے، نہ بچہ دیکھ رہے تھے، نہ سمجھدار دیکھ رہے تھے، نہ غیر سمجھدار دیکھ رہے، جو بھی ان سے ٹکراتا وہ کتاب کھول کے بیٹھ جاتے۔ پتہ یہ چلا تھا کہ کچھ لوگ تو ان کو پاگل کہنے لگے تھے، یار یہ تو سٹیا گئے بڑھاپے میں اور ان کا تو اب کام ہی رہ گیا۔ لیکن آج افسوس ہوتا ہے کہ ایسے لوگ ہمارے پاس تھے جو ہمارے معاشرے کو بنا سکتے تھے، ایک معاشرے کو ترتیب پہ لا سکتے تھے، لیکن قدر نہیں ہوئی ان لوگوں کی۔ آج سوچنا پڑا، آج ضرورت ہے اسی بات کی، بہت زیادہ ضرورت ہے اسی بات کی۔ اگر یہ ہم نہیں کریں گے تو آپ باہر حالات اور ماحول دیکھ رہے ہیں، شہر کے مختلف چوراہوں پر اشتہارات لگ گئے ہیں، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اپنا کاروبار کن لوگوں کے ساتھ کریں اور کن لوگوں سے ویپار اور کن لوگوں سے تعلق اور نسبت کریں، یہ بتانے کی بات نہیں ہے، آپ سب سمجھدار ہیں، اب کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں رہی ہے۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بات ہمارے ایمان کو اور مضبوط کر رہی ہے۔ یہ جو ٹائٹل آپ لگے ہوئے دیکھ رہے ہیں، ان سے پریشان مت ہوئیے، یہ جو آپ کا بائیکاٹ ہو رہا ہے، اس بائیکاٹ سے کوئی کچھ نہیں آپ کا بگاڑ سکتا۔ آپ یاد کر لیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، شیب ابی طالب کا 3 سال کا وہ بائیکاٹ، یہی سیاسی، سماجی اور معاشی بائیکاٹ کیا تھا قریش نے، اللہ کے رسول کو اور مسلمانوں کو باہر نکال دیا۔ کیا کیا تھا کہ ہم ان کو اپنے سماج کا فرد نہیں مانتے، ٹھیک ہے، یہی ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ۔
کہ مسلمان کو ہم سماج کا فرد نہیں مانتے. سیاسی اختیار ختم کر دیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور مسلمانوں کے. آج مسلمانوں کے اوپر بھی وہی تلوار لٹک رہی ہے کہ ووٹ دینے کا ادھیکار ان کا ختم کرنا ہے, سیکنڈ درجے کا ناگرک بنانا ہے. اور معاشی بائیکاٹ بھی کہ کاروبار نہیں کرنا. آج آپ کی دکان پر قدم رکھنے سے پرہیز کیا جا رہا ہے. آپ اگر یہاں تک کہ ہو رہا ہے کہ وہ جو بیچارے وہ زومیٹو والے اور سویگی والے جو کھانا ڈیلیور کرتے ہیں ان کا نام دیکھ کے لوگ اعراض کرنے لگے. سڑکوں پر چوراہوں پر اشتہارات لگ گئے. ان سے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو تو اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ یہی چیزیں انقلاب برپا کریں گے. اور یہ کام ہم سے سنت نبوی کے مطابق لیا جا رہا ہے. یہی بائیکاٹ مکہ کے اندر بھی رسول اللہ اور مسلمانوں کا ہوا تھا کہ ان سے ایک پیسے کا لین دین کوئی نہیں کرے گا, اور جو کرے گا ہم اس کا بھی بائیکاٹ کر دیں گے. یہ بھی بات پیچھے سے چل رہی ہے کہ کوئی مسلمانوں سے لین دین نہیں کرے, اگر وہ کرے گا زیادہ گھلے گا ملے گا تو ہم پھر اس کو بھی دیکھیں گے. آپ پریشان مت ہوئیے. اور پریشان نہیں ہونے کے ساتھ ساتھ میں اپنے نوجوان بھائیوں کو اور جذبات سے بھرے ہوئے بھائیوں کو اس بات کا مشورہ میں بہت چھوٹا سا ادنا سا حیثیت رکھتے ہوئے آپ کو ایک مشورہ دوں گا کہ ہمیں اس ٹریک پر نہیں چلنا ہے. جو راستہ انہوں نے اختیار کیا ہے وہ راستہ ہمیں اختیار نہیں کرنا. یہ کام ہمیں نہیں کرنا ہے. وہ جو کر رہے ہیں انہیں کرنے دو. ہمیں صرف اتنا سا کام کرنا ہے, ہمیں ان کی طرح نہیں بننا. ان کی طرح نہیں بننے سے مراد یہ ہے کہ ہمیں جذبات اور جنون میں آ کے یہ باتیں لکھنا نہیں ہے. یہ کام اپنی زبان سے نہیں کہنا ہے کہ اب ہم بھی تم سے تعلقات ختم کرتے ہیں. اس بنیاد پر کہہ رہا ہوں کہ ابھی ہمارے بہت سارے لوگ, بہت سارے بھائی انہی کی دکانوں پر, انہی کی فیکٹریز میں کام کر رہے ہیں. ہماری چھوٹی سی ایک ادنا سی ایک میں کہوں گا کہ جوش اور جذبات اور جنون سے بھری ہوئی پوسٹ پتہ نہیں کتنے لوگوں کو بے روزگار کر دے گی, کتنے لوگوں کو دکانوں سے نکال کے باہر کر دے. کام خاموشی سے بھی ہوتے ہیں, کام حکمت سے بھی ہوتے ہیں. آپ کو ان کا بائیکاٹ کرنا ہے تو ضروری ہے آپ واٹس ایپ پہ بائیکاٹ کریں, ضروری ہے آپ سوشل میڈیا سے بائیکاٹ. ایک پوسٹ مت ڈالیے, ایک بات زبان سے مت نکالیے بالکل میٹھا بن کر, سویٹ بن کر. وہ کیسے بات کرتے ہیں بھائی جان, جو جتنا اندر سے تعصبی ہوگا وہ اتنے ہی میٹھے میٹھے القاب استعمال کریں گے. یہ پہچان ہے, یہ پہچان سے بھی محروم ہم ہو گئے. وہ جتنا گلے میں ہاتھ ڈال کے بات کرتا ہے نا, وہ اندر سے اتنا ہی نفرت سے بھرا ہوا ہوتا ہے. تو یہ چیز ہم بھی لائیں. ہم اپنے لوگوں کا سپورٹ کریں لیکن زبان پہ الفاظ تک نہیں آئے. اور میں بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں, میری اوقات شاید نہیں ہے لیکن بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں. برکت ہمارے پیسوں سے ہی ہے. ہمارا نوٹ ان کے گلے میں پڑے گا تو ہی برکت آ جائے گی. آپ خاموشی والی حکمت اختیار کرو, آپ شور شرابہ مت کرو, آپ اپنے کام اپنے بھائیوں سے شروع کر دو, اپنے کام. لیکن اس بات کا ذکر زبان سے نہیں, مجھے کرنا پڑ رہا ہے آپ کو بتانے کے لیے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میں بھی نہیں کہوں, لیکن ہمارے سالوں کام میں ہمارے لوگوں کا سپورٹ ہو جائے. دودھ والے ہمارے ملیں گے, سبزی والے ہمارے ملیں گے, کپڑے والے ہمارے ملیں گے, جوتے والے ہمارے ملیں گے, گاڑیوں کا کام کرنے والے ہمارے ملیں گے, اور مستری کا کام کرنے والے. کوئی کمی نہیں ہے قوم میں ہنر کی. اور میں کہہ رہا ہوں آپ سے کہ اگر ہم ہی اپنے والے لوگوں سے کام کریں گے تو ہمارے لوگ نوٹ گنتے تک جائیں گے. ہم ہی اپنے لوگوں کو اتنا وہ کیا بائیکاٹ کریں گے, ان سے بڑا بائیکاٹ ہم کر سکتے ہیں لیکن خاموشی کے ساتھ, اتنی خاموشی کے ساتھ کہ پڑوس میں رہنے والے کو بھی اس چیز کا احساس نہیں ڈلے. ابھی دیکھنا ہے سال ڈیڑھ سال میں, چند مہینوں میں جو ہے وہ زبانیں حلق سے باہر آ جائیں گی. لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہم جذبات اور جنون میں وہ جو ہے بات کہہ دیتے ہیں, پوسٹ چلا دیتے ہیں اور اس پر عمل تو کرتے ہیں نہیں. نقصان دوسرے لوگوں کو بھگتنا پڑتا ہے, ان کو نوکریوں سے نکالتے ہیں. تو یہ بھی گزارش ہے حکمت سے کام کریں. تو یہ جو ہمارا مسجد والا نظام بنے گا اس میں الحمدللہ انہی چیزوں پر کام ہوگا کہ ہم اپنے معاشرے میں موجود لوگوں کی ایک پوری کی پوری ایک رپورٹ تیار کریں گے, کس کو کہاں کس روزگار سے جوڑنا ہے. انشاءاللہ العزیز بڑی بات نہیں کہہ رہا, اللہ پر بھروسہ کر کے کہہ رہا ہوں, یہ نظام بنا تو ہم اپنی مسجد سے انشاءاللہ اپنے بھائیوں کو روزگار بھی دیں گے. انشاءاللہ روزگار دیں, بہترین روزگار ملیں گے. وہ ترتیب میں نے بنا لی ہے. اللہ سے بس دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور کام کرنے کے لائق بنائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.